بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کا منہج تعامل، یعنی اہل سنت مختلف گروہوں، تحریکوں، جماعتوں، دعات و علماء، عام مسلمانوں وغیرہ سے کس طرح سے تعلق رکھتے ہیں۔ تعامل کا معنی ہے کسی بھی نوعیت کا تعلق رکھنا، اگر وہ قلبی تعلق ہو تو وہ محبت اور تعظیم اور اخوت اور ولایت پر مبنی ہوتا ہے، اور اگر عملی تعلق ہو تو وہ ملاقات، لین دین، معاملات، دوستی وغیرہ پر مبنی ہوتا ہے۔ تو تعلق کی جتنی شکلیں ہیں وہ تعامل کہلاتی ہیں۔ تعامل یعنی انٹر ایکشن، دو افراد کا آپس میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا۔ تو جماعتوں سے اور تحریکوں سے اہل سنت کا تعامل یہ ہے کہ ان کے نزدیک کلمۃ التوحید اساس توحید الکلمتی، توحید کا کلمہ یہ اتحاد صف کی بنیاد ہے، متحد ہونے کی بنیاد ہے۔ یعنی جو جماعتیں اور تحریکیں توحید والی ہیں، ان کے ساتھ کلمہ متحد ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ صف بندی میں وحدت قائم ہو سکتی ہے۔ کلمۃ التوحید اساس توحید الکلمتی، توحید کا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ، یہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی بنیاد ہے۔ الفہم الصحیح لکل تجمع، ہر گروہ کے لیے صحیح فہم یہ ہے کہ جماعت من المسلمین لا جماعت المسلمین، کہ وہ مسلمانوں میں ایک جماعت ہیں، نہ کہ وہ کلی طور پر واحد مسلمانوں کی جماعت ہیں۔ یعنی جتنی بھی گروہ بندیاں ہیں معتدل، ان میں فہم صحیح یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت ہیں، نہ کہ وہی خود اکیلے مسلمانوں کی جماعت ہیں۔ یجب ان یکون الولاء للدین لا للاشخاص، واجب ہے کہ دوستی دین کی خاطر ہو، نہ کہ کسی شخصیت کی خاطر ہو۔ وَاعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفُ أَهْلَهُ، حق کو پہچانو، حق کی پہچان حاصل کرو، حق کی سوجھ بوجھ حاصل کرو تو حق والوں کو بھی پہچان لوگے۔ والأصل بین الجماعات الاسلامیۃ المعتدلۃ التعامل والوحدۃ، جو معتدل اسلامی جماعتیں ہیں ان کے درمیان اصل اصول یہ ہے کہ ان سے تعامل کیا جائے گا، یعنی تعلق رکھا جائے گا، اور وحدت قائم ہوگی، اتحاد ہوگا۔ فَإِن تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَالتَّعَاوُنُ،
اگر تعامل اور وحدت نہ ہو سکے تو آپس میں تعاون کریں گے، یعنی دو جماعتیں مل کر یکجان ہو کر ایک جماعت نہ بھی بن سکیں تو پھر بھی وہ آپس میں تعاون کریں گی۔ فَإِن تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَالتَّعَايُشُ، اگر تعاون بھی نہ ہو سکے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعایش یعنی مل جل کر زندگی گزارنا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ وَإِلَّا فَالرَّابِعَةُ الْهَلَاكُ، اور اگر تعایش بھی نہ ہو سکے تو پھر چوتھی چیز ہلاکت ہے، یعنی لڑائی جھگڑا، فتنہ اور فساد۔ الاختلاف فی فروع الشریعۃ یوجب النصح والحوار، شریعت کی فروعات میں اختلاف اگر ہو جائے تو اس میں خیر خواہی اور مکالمہ واجب ہے۔ للتخاصم والقتال، نہ تو جھگڑا ہوگا اور نہ ہی لڑائی ہوگی۔ النقد الذاتی، لازم ہے کہ اپنی ذات پر خود نقد کی جائے۔ والمراجعۃ الدائمۃ، اور اپنا مستقل محاسبہ کیا جائے۔ والتقویم المستمر، اور ہمیشہ اپنی ذاتی اصلاح جاری رکھی جائے، یعنی ساری توجہ دوسروں پر نہ ہو بلکہ اپنی اصلاح بھی مقصود ہو۔ عدم التعصب للجماعۃ التي ينتسب الیہا الفرد، جو فرد جس جماعت کی طرف نسبت رکھتا ہو وہ اس جماعت کی خاطر تعصب اختیار نہ کرے۔ والترہیب بأی جہد محمود یقدمہ الآخرون، اور وہ دوسروں کی محنتوں کو تسلیم کرے اور انہیں کشادہ دلی سے قبول کرے۔ مادام موافقا لشرعی، جب تک کہ دوسرے لوگوں کی کوششیں شریعت کے موافق ہوں۔ وبعیدا عن الافراط والتفریط، اور وہ افراط اور تفریط سے دور ہوں۔ جماعتوں سے تعلق کا ایک اصول یہ بھی ہے، البعد عن التعمیم فی الحکم، کسی بھی گروہ اور جماعت پر عام حکم نہ لگایا جائے، یعنی پوری کی پوری جماعت کو کافر کہنا یا بدعتی کہنا یا فاسق فاجر کہنا، یہ عام حکم نہ لگایا جائے۔ والحذر من آفاتہ، اور اس کی آفتوں سے احتیاط کی جائے، بچا جائے۔ والعدل فی الحکم علی الاشخاص، اشخاص پر حکم لگانے میں عدل اور انصاف کو تھاما جائے۔ ومن الانصاف الحکم علی المعانی دون المبانی، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مخالفین کے معانی پر حکم لگایا جائے، نہ کہ لفظوں کو پکڑا جائے، لفظوں کی بجائے ان کا مدعا اور مقصود سمجھا جائے۔ التمییز بین الغایۃ والوسیلۃ، غایت یعنی ہدف اور ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ، ان کے درمیان فرق کیا جائے۔ الدعوۃ مقصد، دعوت اصل مقصد ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو دین کے قریب کرنا اور جہنم سے بچانا، یہ اصل مقصد ہے۔ لیکن الحرکۃ والجماعۃ والمرکز وغیرها ہی من الوسائل، تحریکیں، جماعتیں، مراکز وغیرہ یہ وسائل ہیں، نہ کہ اصل مقصد ہیں۔ اسی لیے وسائل پر محبت کی بجائے اصل مقصد پر محبت کی جائے۔ الثبات فی المقاصد، مقاصد میں ثابت قدمی اختیار کی جائے۔ والمرونۃ فی الوسائل، اور وسائل میں تجربہ اور مہارت حاصل کی جائے۔
بحسب ما یسمح به الشرع، جتنی ضرورت ہو اور جتنی شریعت اجازت دے اتنے ہی وسائل استعمال کیے جائیں۔ مراعات قضیت الاولویات، دین میں ترجیحات کا اصول کا رعایت کی جائے، لحاظ رکھا جائے۔ وترتیب الامور حسب اہمیتھا، اور امور کو ترتیب دی جائے ان کی اہمیت کے مطابق۔